للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثناء الہیہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 2 جمعہ قبل یہ گفتگو چل رہی تھی، اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والے تمام لوگوں کے درمیان محبت کا ایک رشتہ قائم رکھا ہے۔ ہم انہیں مقدس ترین نام صحابہ اکرام کی جماعت سے پہچانیں یا عزت والا نام اہل بیت اطہار کے نام سے پہچانیں، اللہ نے ان سب کے درمیان محبت کا ایک انمول رشتہ رکھا ہے اور ایسی محبت قائم فرمائی جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید برہان الرشید نے اس پہ مہر لگائی ہے اور کیا ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، جب آپس کی بات آتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کے درمیان رحماء، بڑے رحم دل ہیں، بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی رحم دلی کا ذکر یہاں فرمایا ہے، تراہم رکعا سجدا، وہ سارے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تراہم، تو دیکھے گا انہیں رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس سب سے ان کا مقصود اور کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی تلاش کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے آپس میں بڑی محبت کرنے والے، اور اسی مضمون کو قرآن مجید برہان الرشید کے ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے بڑے ہی ایک خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور وہاں سب کو مخاطب کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کیونکہ رکوع کی ابتدا ایمان والوں سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے خطاب شروع ہے، تو یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، سارے ایمان والوں کو۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پائے جانے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک جو جو ایمان کی سعادت حاصل کرتا جائے گا وہ اس آیت کا مخاطب ہوگا۔ اور قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لیے ہے،
تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ حکم دینے کے بعد اب اللہ کریم نے ایک نعمت کے یاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی، اور وہ نعمت اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے تھے، اور یہ دست و گریباں رہنا، یہ تفرقہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ تمہارے اندر انفرادی نفرت بھی پیدا ہو گئی تھی، تم ایک دوسرے سے نفرت کی انتہاؤں تک پہنچ گئے تھے۔ اذ کنتم اعداء، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، حالت کفر اور حالت اسلام دونوں کا یہاں موازنہ اللہ کریم نے کیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں عرب کی تاریخ سے آشنا لوگ بیٹھے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑ لی جاتی تھی، بات کوئی نہیں ہوتی تھی، اس کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن نفرت کی وجہ سے جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے سامنے چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں نفرت کی انتہا کی وجہ سے وہ لڑائی بڑی بن جاتی، وہ لڑائیاں لڑتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کتنی بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں تھا آوازہ لگانے پہ جھگڑا، کہیں دیکھ کر مسکرانے پہ جھگڑا، یوں ہی تکرار ہوتی رہتی تھی ان میں، یوں ہی تلوار چلتی رہتی تھی ان میں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا ہے شاعر نے، وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی، بات کوئی نہیں ہے، پانی پلانے کے لیے اکٹھے ہوئے، گھوڑا آگے بڑھ گیا، اس کے گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا، اس کا پیچھے ہو گیا، اب جانور ہیں وہ تو آپس میں ٹکرائیں گے، لیکن دلوں کے اندر جو قدورتیں تھیں، جو تفرقہ تھا، جو نفرت تھی، اس کا اظہار یہ ہوتا تھا کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، نسلوں کی نسلیں اس لڑائی کی بھیڑ چڑھ جاتی تھی۔ یہ تھا اسلام سے پہلے کا زمانہ۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نور اسلام سے، ہدایت قرآن سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ وہی جنہوں نے اسلام کی دولت کو اپنے سینے میں آباد کیا۔ وہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسلام کی دولت سے جب ان کے سینے معطر و منور ہوئے تو وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور یہ بھائی بھائی بننے والا رشتہ یہ مواخات مدینہ بھی ہے، اور قرآن نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، سورہ الحجرات ہے، اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مومن جو پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو گواہی دے دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو گواہی دے دیتے ہیں، یہ قرآن انہیں ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور پھر آگے فرمایا تم سارے آپس میں بھائی ہو، اگر تم میں سے کوئی ایک کہیں آگے پیچھے ہو جائے، کہیں رستے سے بھٹکتا ہے، کہیں اس میں کوئی کجی پائی جاتی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کی اصلاح بھی کیا کرو، انہیں سیدھا رستہ بھی بتا دیا کرو، انہیں سمجھا دیا کرو، لیکن یہ سمجھانا شدت اختیار نہ کر جائے، تمہارے درمیان نفرت نہ پیدا کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ تم مخالفت میں نہ اتراؤ۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت یہاں پہ قابل غور ہے، جو مضمون ہم پڑھ رہے تھے اسی کے ساتھ آگے اللہ کریم نے اسی مضمون کو تھوڑا سا اور وسیع کیا ہے۔ وہ آیت پہلے سنیے گا، اللہ کریم کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں ہمیں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ کریم یہاں، یہ ہم پہلے جو آیت پڑھ رہے تھے یہ 103 نمبر آیت تھی، اور یہاں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ،
تم ان لوگوں کی طرح پھر سے نہ ہو جانا. کن لوگوں کی طرح؟ تفرقوا واختلفوا، جنہوں نے ہدایت کو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا اور اس کے بعد آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تفرقہ میں پڑ گئے، آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. واختلفوا، اور آپس میں اختلافات کو انہوں نے جگہ دے دی، اختلافات کو ہوا دے دی. من بعد ما جاءہم البینات، روشن نشانی آ جانے کے بعد، روشن نشانی کو پہچان لینے کے بعد بھی وہ اس پہ قائم نہ رہ سکے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت والے دن بہت بڑا عذاب ہوگا. تو یہاں اس آیت کی طرف واپس آتے ہیں. یہ دو آیتیں ذہن میں رکھیے گا. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم دشمن تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کی انتہاؤں پر پہنچے ہوئے تھے. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا. اب نور اسلام آ گیا، ہدایت قرآن آ گئی. اب کیا ہوا؟ اللہ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، جس نہج پہ پھر ہم پہنچ چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے نفرتوں کی طرف ہم راغب ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا. 99 دفتر، 99 اس کے اعمال کے 99 دفتر کھولے جائیں گے. اور کتنے ہوں گے؟ فرمایا حد نظر تک پھیلے ہوئے ہوں گے. اس کی زندگی کی سیاہ کاریاں، بدعمالیاں حد نظر تک، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی بدعمالیاں پھیلی ہوئی ہوں گی. وہ نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی تو لامحالہ نیکیاں تو تھیں کوئی نہیں، 99 تو وہ اعمال دفتر بھرے ہوئے ہیں گناہ سے. تو اللہ کریم اس سے فرمائے گا آج ظلم کا دن نہیں ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ وہ بندہ نظریں جھکائے ہوئے ہوگا اور عرض کرے گا نہیں یا اللہ کوئی شک نہیں. اللہ فرمائے گا میرے کاتبین نے، لکھنے والوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کہیں انہوں نے کوئی چیز ایکسٹرا تو نہیں اس میں شامل کر لی؟ وہ بندہ عرض کرے گا نہیں. اللہ کریم فرمائے گا لیکن آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جائے گا کاغذ کا. اللہ کریم اسے فرشتوں کو فرمائے گا اسے نیکی والے پلڑے میں رکھ دو. حدیث پاک کے الفاظ میں بندہ کہے گا یا اللہ اتنے گناہوں کے مقابلے میں اس ایک عمل کا کیا اجر ہوگا؟ اور جو ہی وہ ٹکڑا رکھا جائے گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. وہ بندہ عذرائے تعجب حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ یہ کون سی نیکی تھی؟ اللہ کریم فرمائے گا یہ تیری ایمان والی نیکی تھی، یہ وہ نیکی تھی جب تو نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو نے اسلام قبول کیا تھا، نیکی کی تھی، کلمہ طیبہ پڑھا تھا، وہ تیرا کلمہ طیبہ آج تیری ساری بدعمالیوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے. کیا یہ ہمارے اتحاد کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے ہم اس کی عزت کر لیں، ہم اس کے ساتھ محبت کر لیں، ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ کائنات مثالیں دے کہ مسلمانوں میں یہ اتفاق اور اتحاد ہے. میرا بھائی آج ضرورت ہے ان فراق و تفرقہ کو ختم کرتے ہوئے ہم وحدت کی طرف آئیں. اللہ کے دین کے ساتھ دوستی کر کے ہم دین اسلام کے ساتھ جڑنے والے ہر شخص کے ساتھ احترام کا رشتہ قائم کریں تاکہ ہمارا یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے. رب ذوالمطال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.